الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت ہے مولا کی، اس لیے آج کی گفتگو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر کچھ ٹوٹے پھوٹے اپنے الفاظ مولا کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور آج کی تقریر مخصوص ہے حضرت رضا سلام اللہ علیہ السلام. بات کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ واقعاً بڑا مشکل ہے کسی بھی امام کے بارے میں یا ان ہستیوں سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کے سلسلے میں، لیکن احادیث جو کسی بھی امام کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور وہ روایات اور احادیث وہ بڑی اہم روایات ہیں. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر بڑی عجیب آیت ہے وہ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر جو امام نے پیش کی کہ پروردگار عالم نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. خدا کے علم میں مہینے 12 ہیں، خدا کے پاس 12 مہینے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس نے ایک تحریری صورت میں لکھ کر، ریٹن صورت میں، ایک مکتوب میں 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرام ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر بڑی مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہے، قیام کی حالت میں ہے، قائم و دائم ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ پھر 8ویں امام کی بارگاہ میں گفتگو کو آہستہ آہستہ لے کر جایا جا سکے. قرآن میں ایک بحث تفسیر کی اور ایک ہے تعویل. تفسیر قرآن کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سا تھکیے گا، تھوڑا حوصلے کے ساتھ سنیے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں، پہلا محرم ہے، آخری ذی الحج ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. ان 4 مہینوں میں کیا ہے؟ جنگ کرنا حرام ہے، آپ کسی پر تلوار نہیں اٹھا سکتے، پھانسی کا حکم ہو گیا کسی کو، اس کو پھانسی نہیں دے سکتے. مستحق ہے پھانسی کا، پھانسی نہیں دی جا سکتی. عرب اس زمانے میں جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو جیسے ہی رجب کا چاند دکھا تلواریں رکھ دیتے تھے، جنگ بند ہو جائے گی. رجب کا احترام ہے، ذی القعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا، ان 4 مہینوں کا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب راوی جابر ابن یزید جوفی ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. امام کا شاگرد ہے، صحابی، کہتا ہے: یا ابن رسول اللہ، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا، آپ کی اور میری سمجھ میں آ گئی، امام کے صحابی کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں کوئی گہرائی امام کا صحابی دیکھ رہا ہے کہ جو ہماری آپ کی نگاہوں سے چھپ گئی ہے. کہ یا ابن رسول اللہ، یہ آیت بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہی. 12 مہینے ہیں، 4 حرام ہیں، یہ دین ہے خدا کا جو اپنے مقام پر گڑا ہوا ہے. یہ 12 مہینے کیلنڈر کے، 4 مہینے حرام، تو اس میں یہ کیسے ہے کہ پروردگار عالم ان کو دین قرار دے رہا ہے؟ یہ مہینے دین ہے خدا کا. تو ایک بحث تفسیر کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی.
ایک ہے تعویل کی. تفسیر و تعویل کا فرق میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے سمجھ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ لوگ بات کو سمجھ لیتے تو میں اس طرف آخر میں جاؤں گا. تو امام نے فرمایا دیکھو السنہ رسول اللہ، سال ہیں رسول اللہ، مہینے ہیں ہم. کیا مطلب؟ فرمایا مہینے ہمیں 12 اور سال ہیں رسول اللہ. کوئی یہ کہے کہ آپ نے اماموں کو رسول خدا سے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا، تو امام سمجھا رہے دیکھو سال کا ذکر نہیں ہوتا، مہینوں سے مل کر سال بنتا ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرام ہیں. فرمایا ان میں 4 مہینے 4 امام جن کی امامت سب سے اہم ہے یہ وہ ہیں جن کے نام علی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین، امام علی رضا 8ویں امام، اور امام علی النقی علیہ السلام 10ویں امام. یہ 4 امام بڑے اہم ہیں. جس طرح سے رجب، ذیقعدہ، ذیالحج، محرم اہم ہیں، اس طرح سے 4 مہینے بڑے اہم ہیں. اب جو امام یہ فرمانے کہ سال ہیں رسول اللہ، مہینے ہیں ہم، اس کو سمجھ لیجیے ذرا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پورا کا پورا 2021 گزارا کہاں پر؟ پشاور میں، ہم باہر نہیں نکلے. اب اگر کوئی کہے کہ آپ جنوری کے مہینے میں تو باہر چلے گئے تھے تو پھر پورا سال آپ نے نہیں گزارا. اچھا آپ کہیں گے 2021 میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں کہوں گا کس مہینے میں؟ آپ کہیں مہینے کو چھوڑیں 2021 میں ہوا تھا، میں کہوں گا مہینہ معین کریں. آپ کہیں مہینہ 2021 کا نہیں تھا لیکن 2021 میں ہوا تھا. یہ کیسے ہوگا؟ سال بنتا ہے مل کر مہینوں سے. لہٰذا شریعت سید المرسلین تک اگر پہنچنا ہے تو ان 12 کے ذریعے پہنچنا ہوگا. سال ہیں رسول اللہ، مہینے ہیں یہ آئمہ. لہٰذا امام نے یہ فرمایا کہ یہ 12 مہینے ہم ہیں اور سال رسول اللہ. ان میں 4 مہینے جو کہ اہم ہیں وہ امام ہیں کہ جن کے نام علی سے شروع ہوتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ رجب، ذیقعدہ، ذیالحج، محرم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یا علی ابن الحسین اور علی ابن ابی طالب اور علی ابن محمد النقی الہادی، علی ابن موسیٰ رضا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 4 مہینے، مہینوں کی بات ہو رہی ہے، یہ 4 اماموں کی بات ہو رہی ہے. ایک بات کیجئے مولانا، یا مہینے ہیں یا 4 امام ہیں. تو میں یہ کہوں گا تفسیر میں اگر آپ آ کر دیکھیے تو 4 رجب، ذیقعدہ، ذیالحج، محرم کی بات ہو رہی ہے. تعویل میں اگر آپ آ کر دیکھیے تو یہ علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ رضا، علی ابن محمد نقی الہادی کی بات ہو رہی ہے. مولانا کیا مطلب؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہی بات تھی جو میں نے آج کہی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل. تو اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، شاید آپ کے سامنے بھی کی ہو. بہرحال کیونکہ آج امام سے مناسبت ہے اور ہم انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی امام رضا کی شب شہادت کا سوگ آج منا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو سمجھیے تفسیر و تعویل کی بحث کو. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ قرآن میں آیا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن میں آیا اگر فرض کیجئے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا حَبِيب، تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی پر کہ وہ پہاڑوں میں جا کر اپنا چھتا بنائے اور شہد کو چوسے. تو واضح ہیں دونوں آیتیں. قسم کھا رہا ہے خدا قرآن میں ایک جگہ پر زیتون کی، انجیر کی. قسم کھا رہا ہے خدا، وحی کی بات کر رہا ہے شہد کی مکھی کی. تو پروردگار عالم نے قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب وہ پوری طرح آسمان پر چھا جائے. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے آئے. تو تفسیر کا مطلب چاند سورج پر تحقیق کیجئے. عربی میں قمر کس کو کہا جاتا ہے؟ شمس کس کو کہا جاتا ہے؟ ضحیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تلاہا کا مطلب کیا ہے؟ تین کس کو کہتے ہیں؟ زیتون کس کو کہتے ہیں؟ یا نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی. مطلب کیا؟ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے شہد کے بارے میں؟ یہ تفسیر کی بات. یعنی کیا مطلب تفسیر کی بات؟ یعنی جو عربی زبان جانتا ہے وہ اس گفتگو کو سمجھ لے گا. آپ اگر نہیں جانتے، میری مادری زبان، آپ کی زبان مادری عربی نہیں ہے، تو ہمیں جا کر ڈکشنری کھولنی پڑے گی.
تفسیر کی بحث ڈکشنری کھول کر سمجھ میں آ سکتی ہے، تعویل کی بحث صرف اور صرف معصومین بیان کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور بالکل حوصلے کے ساتھ سننا، مجھے تھوڑی دیر دیجیے، تھوڑا سا تھکی آج، بور گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک دفعہ سرحد پر ہماری فوج دشمن کے پیغام کو انٹرسپٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 انناس 2 پپیتے۔ آپ جو سرحد پہ ہمارا وائرلیس آپریٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا یہاں پپیتے اور انناس کی بات ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اچھا تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے پاکستان میں پپیتا نہ ہو، انناس نہ ہو، آپ نکالیں گے ڈکشنری، کہیں گے پپیتا ہوتا کیا ہے؟ دشمن نے پیغام بھیجا، ہم نے انٹرسپٹ کیا، آپ نے کہا پپیتا یہ ہوتا ہے، فائبر ایسا ہوتا ہے، ہضم کو، کھانے کو ہضم کرتا ہے، معدے کے لیے مفید، آنتوں کے لیے مفید، اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، ڈینگی وائرس ہو جائے اس کے پتوں کا جوس پیا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ یہ تفسیر کی بحث کر رہے ہیں ڈکشنری دیکھ کر۔ وہ جو لفظ پپیتا ہے وہ ڈکشنری میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ نے تحقیق مکمل کر لی، پھر آپ نے کہا انناس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی نہیں پاکستان میں، تو آپ نے انناس پہ تحقیق شروع کی، اس کا جوس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، چھلکے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، وٹامن سی ہوتا ہے، فلاں بیماری، یہ سب کی سب جو آپ تحقیق کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تفسیر۔ لیکن ایک دفعہ آپ اپنے جاسوس کو بھیجتے ہیں کہ ذرا پتہ تو چلاؤ کہ ان کا اس سے مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پر انناس کے جوس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں پر دشمن نے اپنے اور سینڈر یعنی ٹرانسمٹ جہاں سے ہو رہا ہے اور جہاں سے ریسیو ہو رہا ہے پیغام، ان کے درمیان کیا طے پایا تھا کہ جب میں انناس کا نام لوں گا تو تم مت چلے جانا انناس خریدنے کے لیے، بلکہ انناس سے میرا مطلب ہے فلاں چیز۔ تو انناس کی اپنی جگہ پر افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو انناس کا لفظ طے ہوا تھا بھیجنے والے اور پیغام کو وصول کرنے والے کے درمیان، انجیر اور زیتون کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن بھیجنے والا خداوند تبارک و تعالیٰ، وصول کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی، ذرا یہ تو پوچھو کہ ان دونوں کے درمیان طے کیا ہوا ہے؟ یہ ہے تعویل کی بحث۔ اچھا والشمس وضحاہا، سورج کی دھوپ کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، جب چاند سورج کے پیچھے آئے، سورج چاند پہ آپ نے تحقیق کی، یہ فائدے ہیں، چاند کے سائنسدان بیٹھ گئے، چاند گاڑی بھیجی، اسپیس شٹل بھیجی، تحقیق کر رہے ہیں، چاند سے مٹی لاؤ، اور ایک عجیب سلسلہ، خلائی ادارے آپ کے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ تعویل حقیقتاً معنی کیا ہے اس کا، رسول خدا اور خدا کے درمیان طے کیا ہوا ہے؟ تو وہاں پر آئے گا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اس دھوپ سے اور سورج سے مراد رسول اللہ ہے، والقمر اذا تلاہا، چاند جو سورج کے پیچھے چلے مراد جناب امیر المومنین ہے۔ مناسبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے تفسیر کے معنی میں تعویل کے ساتھ۔ کیا ربط ہے چاند اور سورج کا؟ مولا علی اور رسول اللہ سے ربط یہ ہے کہ جس طرح سے دھوپ روشنی لاتی ہے، دھوپ نور لاتی ہے، دھوپ دن کے وقت چابی گر گئی ہے گلی میں مولانا گاڑی کی، اندر آ جائیے، صبح ڈھونڈ لیجیے گا، صبح کو کیا ہوگا؟ سورج نکلے گا۔ اچھا ابھی نہیں، ابھی جتنا بھی لے لیں، لائٹیں جلا لیں، نہیں دیکھ سکتے، صبح ڈھونڈیے گا۔ ہر چیز اپنے چہرے کو حقیقت کے ساتھ صبح کو دکھاتی ہے۔ تو اچھا چاندنی رات ہے، چاند 14ویں کا چاند ہے تو ڈھونڈ سکتے ہیں آپ، رستہ دکھ جائے گا۔ تو اسی طرح سے دھوپ کا مطلب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور ان کے علوم کہ جو رسول خدا نے ہم کو عطا کی، جس کے ذریعے ہم گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں، ہر اچھی اور بری چیز سمجھ سکتے ہیں۔ اور چاند سے مراد امیر المومنین ہے، چاند روشنی لیتا ہے براہ راست سورج سے، یعنی جس طرح سے چاند کے پاس روشنی جو بھی ہے وہ سورج کی ہے، اور 14ویں کا جب چاند ہو اس میں ہر چیز دیکھ سکتے ہو، تو بہانہ مت بنانا کہ سورج تو چلا گیا آپ کس کے پاس جائیں، سورج اپنی روشنی چاند کو دے کر گیا ہے۔ اب یہ کیوں خدا نے اس طرح سے گفتگو کی؟
سمجھانے کے لیے کہ انسان مادہ اور مادیت کے درمیان گھرا ہوا ہے. شہد کی مکھی کو وحی کی. کیوں شہد کی مکھی کو وحی کی؟ مطلب کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی کے بارے میں مطالعہ کریں. فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں ایک شفا ہے. بڑی بہترین چیز ہے شہد، بیماریوں سے بچاتا ہے اور نہ جانے کتنے دکھوں سے تکلیفوں سے نجات دیتا ہے. شہد کے اوپر کیا کیا ادارے بن چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں شاید لکھی جا چکی ہوں شہد کی مکھی کے اوپر چھتا کس طرح سے بناتی ہے. لیکن ایک دفعہ وحی آتی ہے کہ جس طرح سے شہد کی مکھی کے پاس بیماریوں کی شفا ہے، اور شہد کی مکھی کسی غلیظ اور گندی چیز پر نہیں بیٹھتی. لہٰذا یہاں پر اب جو جناب امیر المومنین کا لقب ہے یعصوب الدین، یعصوب کا مطلب کیا ہے؟ یعصوب یعنی شہد کی مکھی چھتے پر کھڑی ہوتی ہے اور کسی بھی مکھی کو غلیظ شہد لا لے کر اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی. پورا کا پورا چھتا، یعنی وہ جو شہد کا چھتا ہے جس میں شہد ہے، جس میں بیماریوں سے نجات ہے، اگر یعصوب نہ ہو، اگر شہد کی مکھیوں کے چھتے کی ملکہ نہ ہو تو امکان یہ ہے کہ کوئی مکھی غلاظت پر بیٹھے گی اور نجاست کو چھتے میں داخل کر دے گی. یعصوب بیٹھ کر وہاں پر نگرانی کرتی ہے وہ ملکہ کے اندر نہ آئے. تو خود اس یعصوب کے پاس شفا ہے اور کسی کو بیماری لے کر آنے کی اجازت نہیں دیتی. تو علی ابن ابی طالب میں یعصوب الدین، یعنی علی ابن ابی طالب کے پاس بھی صرف اور صرف طہارت ہے، طیب و پاکیزہ چیزیں ہیں. اور کوئی جو علی ابن ابی طالب کی ولایت میں داخل ہونا چاہے گا، جو ذات علی ابن ابی طالب میں داخل ہونا چاہے گا، جو قلب اور دل میں داخل ہونا چاہے گا، جو علی ابن ابی طالب کی روح میں فنا ہونا چاہے گا، یاد رکھنا نجاست کے ساتھ فنا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اب میں یہاں پہ دو چار جملے اپنے نوجوان بچوں سے کہہ دوں، زمانہ بڑا خراب ہے، مدد مانگو اپنے مولا سے، طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ نماز روزہ یہ فرشتوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ میرے اور تمہارے لیے آیا ہے. کالج جاتے ہو، پتہ لگے بچہ 1000 کا بچہ ہے، ایک کریکٹر ہو. صرف نماز روزے کا نہ ہو، پڑھائی میں بھی سب سے اچھا ہو. صرف پڑھائی کا نہ ہو، نماز روزے کا بھی ہو. یونیورسٹی میں جاتے ہو، کوئی ایجوکیشن ہے، لڑکیاں وہاں بچیاں دیکھ کر کہیں کہ یہ عزادار بچہ ہے، واقعاً یہ مولا حسین کا ماتم کرنے والا ہے. ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کی نظروں میں حیا ہے، پاکیزگی ہے. یہ تو جب جا کر پتہ لگے گا لطف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا. یہ 2-4 گھنٹے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے چلے گئے اور پھر 2 گھنٹے کے بعد چلے گئے 22 گھنٹے گزارے علی کے دشمنوں کے انداز میں، 2 گھنٹے علی کے انداز میں. بات آگے نہیں بنے گی. کون علی ابن سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، میثم، مقداد، عمار، اور پھر رعایا کے اندر وہ ہستی کی جس سے آگے کوئی نہیں ہے ولایت امیر المومنین میں، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، جناب ابو الفضل عباس. ان ہستیوں سے تو ان ہستیوں سے مدد مانگے، عبادتوں کو اپنی اچھے طریقے سے انجام دو. ہر ایک سے جھوٹ بول سکتے ہیں میرے نوجوان بچے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتے. آنکھ کب کھلی، کتنے بجے کھلی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اگر غلطی سے قضا ہو گئی قضا ادا کر کے گئے کہ نہیں گئے. تمہارا مولا نماز سے محبت کر رہا ہے، تمہارے دل میں نماز سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اگر جن سے مولا محبت کرتا ہے تمہارا، ان سے تمہارے دل میں محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی محبت اپنے کمال پہ نہیں پہنچی ہے. تو محبت کو اپنے کمال پر پہنچاؤ. کیسے رمضان المبارک کا روزہ ہمارا نوجوان بچہ چھوڑتا ہے، کیسے اس چینل کے سامنے وہ چیز دیکھ رہا ہے جو مولا میرا دیکھنے سے راضی نہیں ہے، کیسے وہ موسیقی سن رہا ہے کہ جو مولا سننے سے راضی نہیں ہے. تو ان کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ اسی فرش اعضاء سے مدد مانگنی پڑے گی، انہی امام رضا سے مدد مانگنی پڑے گی. نوجوان بچے طہارت حاصل کریں، جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھ لیا یہ لڑکا مجھے غلط کام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ میرا دوست، یا بچیوں سے کہوں میری یہ سہیلی، ختم بات. اس سے رابطہ اپنا دور کرو، توڑو رابطے کو. اور یہ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تربیت کا مرحلہ صرف بچوں کے ذریعے حل نہیں ہوگا. ماں باپ کا کیا کانسیپٹ ہے، سماج کیا دے رہا ہے، مسجد میں ان کو کیا دیا جاتا ہے، درس و تدریس کا کیا سلسلہ ہے، ان کو کس طرح سے ائمہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اور ایک جملہ کہوں، بچے کو تمیز ہے کہ نہیں ہے کہ اپنے امام سے مدد کس طرح مانگے. لہٰذا یہاں تک بات اگر ختم ہو گئی، آ گئی، تو اب چلتے ہیں اس بات کی طرف. یہ بالکل کھیل تماشا نہیں ہے رسول اللہ کا دین، بالکل قطن کھیل نہیں ہے کہ ہم نے 2-4 گھنٹے عزاداری کر لی اور بعد میں جو جی چاہے کریں. یہ نہیں ہو سکتا.
یہ امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو نہیں چھوٹ دی تو مجھ کو اور آپ کو چھوٹ دیں گے؟ ہاں لیکن مکتب اہل بیت ہے، رحم دلوں کا مکتب ہے، کریموں کا مکتب ہے، پھسل کے جو گرتے ہیں تو امام ہی اس کو اٹھاتے ہیں۔ استغفار کرو، مدد مانگو، کسی طرح سے مدد مانگو اپنی، جب تک متوجہ نہیں ہوگے دن میں 2 دفعہ، ایک صبح کو جب آنکھ کھلے گھر سے قدم باہر نکالو، دل کی گہرائی سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا حجت ابن الحسن العسکری، اور پھر جب گھر میں آؤ رات کو سونے سے پہلے کوئی تو 2-4 جملے امام کی بارگاہ میں کہو، مدد مانگو، مولا آج بھی نماز قضا ہو گئی، مولا آج پھر یہ گناہ کیا، مولانا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہو سکے، مولانا کی خود اپنی کیا اوقات جو آپ کو وظیفہ بتائے، اپنے امام سے مدد مانگنا سیکھو، امام کی ولایت کو سیکھو۔ جو مولوی کے پاس وظیفے کے لیے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے امام سے مدد مانگے، امام کی طاقت کائنات کو اپنے اندر مسخر کیے ہوئے، ہم امام کی گفتگو دیکھیں، پھر آج وقت زیادہ لوں گا، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، مجھے بات جو پنجتن کی طاقت یہ ہے کہ ان کی ہستی کہاں پر ہے چھوڑ دیجئے، بی بی سیدہ کی فضیلتیں کہاں تک ہے چھوڑ دیجئے، بات ہی کرنا فضول ہے، مولا علی کہاں پر ہے چھوڑ دیجئے، ان سے جو منسوب واقعہ ہے نا اس واقعے کا ذکر کرنے کی فضیلت سمجھیے۔ یا رسول اللہ اخبرنا مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یہ بتائیے کہ جو چادر میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس، حدیث کسا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ہم کو چادر میں دیا اور ہم آپ کے ساتھ چادر میں جو بیٹھے ہیں، یہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ یا علی بیٹھے آپ ہیں، فضیلت اللہ رسول خدا ہیں، تو کیا مطلب فضیلت کا سوال کیا ہے؟ یہ سوال یا علی اس کی جگہ کیا ہے؟ یعنی مولا کائنات بھی جانتے ہیں کہ ہم جو سب کو ملا کر بٹھایا ہے رسول اللہ نے، کوئی نہ کوئی اس کی فضیلت ہے، یعنی پنجتن جب ایک جگہ اکٹھے ہوں، آیت اثیر نازل ہو تو کوئی فضیلت ہے، کوئی اہمیت ہے اس کی۔ یا علی آیت تو نازل ہو گئی، اور کیا فضیلت چاہیے؟ علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ اہل بیت پنجتن کی فضیلت صرف آیات کے نزول میں نہیں ہے۔ اب جب علی نے پوچھا جناب امیر المومنین نے کہ کیا فضیلت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ یا علی سنو، یہ جو ہے نا ہمارا واقعہ حدیث قصہ کا، یہ کہیں بھی کسی بھی محفلوں میں سے کسی بھی محفل میں کیا جائے گا جب، اور وہاں پر یا ہمارے شیعہ ہوں یا ہمارے چاہنے والے، یا ہمارے شیعہ ہوں یا ہمارے چاہنے والے، دل میں کسی ادھر ادھر کی محبت نہ ہو، ہمارے چاہنے والے، شیعہ کا الگ تذکرہ، چاہنے والے کا الگ تذکرہ۔ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے ہوں گے، نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرغوا۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، جب بھی حدیث قصہ پڑھی جائے گی کچھ لوگ بیٹھے ہو ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ان پر رحمت نازل ہوگی۔ دوسری چیز، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں ڈال لیں گے، واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، کب تک؟ الی ان یتفرقوا، جب تک کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں یا محفل برخاست نہ ہو جائے۔ تو آپ نے یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی حدیث قصہ میں کہ جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کرے، یہ 5 ہستیاں آ کر چادر میں بیٹھی تو ان کی منزلت کیا تھی؟ کوئی بات نہیں ہوئی، اس آخر میں یہ پوری کی پوری گفتگو ہوئی ہے۔ تو ان سے منسوب واقعہ اگر محبت کے ساتھ پڑھا جائے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں جب تک کہ آپ اپنے اپنے مقام پر نہ چلے جائیں۔ تو پھر مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ اذن فزنا و فاز شیعتنا۔ یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کامیاب، ہمارے شیعہ بھی کامیاب۔
تو آپ دین آپ کو اتنا بہترین ملا. اس سے زیادہ میں نصیحت نہیں کروں گا کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے ہم کو اور امام کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کرنی ہیں. تو لہٰذا امام رضا علیہ السلام نام ہے علی, لقب ہے رضا, پدر گرامی کا نام کیا؟ موسیٰ. تھوڑی سی تاریخی گفتگو سن لیجئے. امام رضا کی ولادت کب ہوئی؟ 148 ہجری میں, 148 میں. امام صادق کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 148 ہجری میں. یعنی جس سال دادا شہید ہوئے پوتا پیدا ہوا. امام صادق کے بیٹے امام کاظم کے بیٹے امام علی رضا. 148 ہجری شوال میں امام صادق کی شہادت ہوئی. 148 ہجری ذیقعد میں امام رضا کی ولادت ہوئی. یعنی شوال اور ذیقعد تقریباً 1 مہینے بعد. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کب ہوئی؟ 183 ہجری. 148 ہجری میں کون پیدا ہوا؟ بچے ذرا پریشان ہو جائیں گے, تھوڑا سا توجہ کریں, اتنی مشکل چیز نہیں. 148 ہجری میں امام رضا کی ولادت ہوئی اور امام موسیٰ کاظم کی شہادت کب ہوئی؟ 183 ہجری میں. صحیح. امام رضا علیہ السلام کس کے بیٹے؟ امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم میں باپ کس کے؟ امام رضا کے. امام رضا علیہ السلام پھر کہہ رہا ہوں 148 ہجری میں ولادت ہوئی. یتیم کب ہوا امام رضا؟ 183 ہجری میں, یعنی امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی. تو 148 سے 183 آپ لگا لیجیے کتنی عمر میں امام بنے. اور پھر اس کے بعد 3 سال تک حکم دیا گیا کہ ہارون کے زمانے میں کوئی گفتگو امام رضا کو نہیں کرنی, ہونٹوں پر مہر, سکوت, خدا کا حکم تھا, کوئی بات مت کرنا. تو امام رضا علیہ السلام کا زمانہ اس طرح سے. پھر ولی عہدی کا مسئلہ مامون کا. جو روایات آئی ہیں ہمارے پاس زیارت کے سلسلے میں امام رضا کی, اچھا امام رضا کی جو مدت امامت ہے وہ کب سے کب تک گئی؟ 183 سے لے کر 203 ہجری. 183 سے 203 یعنی تقریباً 35 برس. اگر میں غلطی نہیں کر, کسی بچے کی میتھمیٹکس اچھی ہے تو حساب لگا لے, میرے خیال سے 35 برس. اور 148 ہجری میں اگر امام کی ولادت ہوئی ہے 26, 148 ہجری میں اگر ولادت ہوئی ہے اور 183 ہجری میں امام بنے ہیں تو 148 سے 183 کتنی برس کی عمر میں امام بنے؟ 35 برس کی عمر میں. اور 35 وہاں سے میں نے اشتباہ کر دیا, تو 35 برس کی عمر میں آپ امام بنے. کون سا زمانہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم زندان میں ہے. امام موسیٰ کاظم کے 18 لڑکے اور 17 بیٹیاں دختران, ان سب کی کفالت امام رضا کے ذمہ. واقعات بڑے تلخ, تمام کی تمام تاریخ ایک عجیب. امام رضا کا ایک لقب ہے امام رعوف. رعوف کا مطلب کیا؟ یعنی بڑا رحم دل. سارے امام رحم دل ہیں. امام رضا سارے امام بہادر ہیں, اسد اللہ ہیں, لیکن امیر مومن کو لقب ملا ہے اسد اللہ کا. یعنی سب جو امام بہادر ہیں تو ہمارے تمام امام صفات میں ایک سے ہیں, لیکن ایک امام سے ایک چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے, وہ لقب پڑ جاتا ہے, اور وہ جو مولا کائنات نے بہادری کے تمام اپنے جوہر دکھائے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے امام رعوف. شیخ بہائی جب امام رضا کا حرم بن رہا تھا, 400 سال پرانی بات ہے. البتہ امام رضا تو میں نے عرض کیا 203 ہجری میں شہادت ہو گئی, ہم 1442 میں بیٹھے ہیں. 203 ہجری میں امام کی شہادت ہو گئی, تقریباً 1200 برس پہلے. 400 برس پہلے مرمت ہو رہی تھی امام رضا علیہ السلام کے حرم کی. کتابوں میں واقعہ موجود ہے. شیخ بہائی بہت بڑے عالم تھے اور کوئی ایسا علم نہیں تھا جو شیخ بہائی کو نہیں آتا ہو. نجوم, اس زمانے کی کیمیا, فقہ, اصول, فلسفہ, کلام, عرفان, اشعار, تمام کے تمام, جادو کا توڑ, کوئی جادو کرے تو جادو کا توڑ, وہ تمام کی تمام چیزیں ان کو آتی تھی. فرض کیجئے کہ علم جفر, پامسٹری, ہاتھ دیکھنا, یہ تمام کی تمام چیزیں شیخ بہائی کو آتی تھی. تو انہوں نے ایک دروازہ بنایا امام رضا کے حرم میں, اور اس کے اوپر کچھ ورد پڑھے, کچھ دعائیں پڑھی کہ یہاں سے وہی آ سکے گا کہ جس کی ولادت طیب و طاہر ہوگی. جب گئے واپس آئے, دیکھا وہ دروازہ ٹوٹ چکا ہے. کہا کہ کس نے توڑا؟ خدام نے کہا کہ ہم نے توڑا. کہا کیوں توڑا؟ میں نے بنا کے گیا تھا, بادشاہ احترام کرتا تھا. کہا خواب میں امام رضا آئے تھے ہمارے, کہا کہ اس دروازے کو توڑ دو. کہا کہ مولا شیخ بھائی بنا کے گیا, ہم حکم دے رہے ہیں توڑ دو. خدام بھی امام رضا کے تھے, شیخ بھائی کے تھوڑی تھے. انہوں نے دروازہ توڑ دیا. جب دروازہ توڑ دیا, شیخ بھائی نے کہا اچھا بھائی. کہا امام نے ایک بات کی کہ دیکھو ہم ہیں رعوف, ہم کسی کے پردہ دری نہیں چاہتے ہیں, ہم کسی کے راز کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں. یہاں پر گناہگار بھی آئے, یہاں پر نیک بھی آئے, یہاں پر جس کا شجرہ مشکوک ہے وہ بھی آئے, ہر شخص آئے. ہم یہاں پر مغفرت الہی بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. لہٰذا یہ امام رضا علیہ السلام کی منزلت کو دیکھیے آپ کہ کیا منزلت ہے امام رضا علیہ السلام. اور
امام رضا کہ ہم یہاں پر مغفرت الہی بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اور خصوصیت الگ کیا ہے ایک اور امام رضا کی، تمام ائمہ کے حرم ایک ہی ملک میں ہیں، 4 امام بقی میں دفن ہیں، 6 امام ہمارے عراق میں دفن ہیں، امام رضا سب سے الگ دفن ہے. لہٰذا میں ایک تکلیف دہ جملہ کہہ دوں، کبھی کبھی مومنین سے کہا جائے کہ آپ ایران گئے زیارت کے لیے، مولانا علی کربلا 8 دفعہ 10 دفعہ ماشاء اللہ سے، مدینے اتنی دفعہ، وہ مشہد کیوں نہیں گئے؟ مولانا وہ 1.5 لاکھ کا خرچہ آ رہا تھا، 1.5 لاکھ میں ہم نے کہا 6 اماموں کی زیارت کر لیں. دیکھو بنیوں والی سوچ فرزند فاطمہ کے بارے میں مت رکھو. دروازہ ہے امام رضا 12 امام کی امامت کا. بے شک بے شک بے شک. 2 حدیثیں سناؤں گا اور پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں گا. فرمایا من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کو آئے گا، امام رضا فرماتے ہیں میرا حرم دور ہونے کے باوجود، اتیتہ یوم القیامہ فی 3 مواطن، میں 3 مقامات پر قیامت میں اس کی مدد کے لیے میں آؤں گا. عند تطایر الکتب و عند الصراط و عند المیزان، جب ترازو لگایا جائے گا، جب پل صراط سے گزرے گا، اور جب نام عمل دیا جائے گا. وَأُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا، اور کٹھن اور مشکل کی گھڑیوں میں اس وقت اسے نجات دوں گا. امام رضا کی زیارت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شک کو دور کرتی ہے. شیخ صدوق نے روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے ابن رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، وہ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کیف استحفظتم ودیعتی، کہ تم ہماری امانت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا. کہا وہ جو امانت ہے نا رسول اللہ کی، وہ میں ہوں جو ارض خراسان میں دفن کیا جاؤں گا. اور عجیب و غریب قسم کے واقعات امام رضا علیہ السلام کے معجزات کتنے ہیں، ڈھیروں، کس طرح سے بتائے انسان اور کس طرح سے سمجھائے. لیکن بہرحال ایک واقعہ کہ جو امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام دونوں سے ملتا ہے کہ جب ایک دفعہ بلایا گیا امام رضا علیہ السلام کو اور امام موسیٰ کاظم، ان دونوں ہستیوں سے واقعہ ملتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ جب میں اشارہ کروں، ایک جادوگر کو بلایا کہ جب میں اشارہ کروں تو تم درود کوئی ایسا ورد پڑھنا کہ علی ابن موسیٰ رضا شرمندہ ہو جائے. جب امام کا خادم روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے روٹیاں ہوا میں اڑ جائیں. جادوگر تھا، جادو کر رہا تھا. امام نے 3-4 دفعہ برداشت کیا. دیوار پر قالین ٹنگا ہوا تھا، قالین پر شیر کی تصویر تھی. امام نے کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. شیر زندہ ہوا، جادوگر کو پکڑا، نگلا اور دوبارہ جا کر دیوار پر تصویر بن گیا. بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ شیر آیا امام کے سامنے، سر جھکا کر کہنے لگا ابن رسول اللہ اگر حکم ہو تو اس بادشاہ کو بھی نگل لوں. کہا کہ نہیں، ابھی مشیت کا تقاضا نہیں ہے. ہارون وہ بادشاہ پریشان ہو گیا، سجدے میں گر پڑا. اب یہاں پر 2-3 باتیں آپ توجہ کیجیے گا. امام نے تو نہیں کہا تھا کہ جادوگر کون ہے، اور نہ بادشاہ نے بتایا تھا امام کو کہ امام دیکھیں یہ شخص ہے جو آپ کے خلاف منتر پڑے گا، ہمت ہے تو روک لیں. بادشاہ نے امام کو بھی نہیں بتایا تھا. امام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. امام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک اشارے نے شیر کو زندہ بھی کیا، شعور بھی دیا، تمیز بھی دی. غلطی نہیں کی اس نے، جو منتر پڑھ رہا تھا اسی کو جا کر دبوچا. کہا کہ رسول خدا کا جو حق ہے دعا کیجئے کہ یہ شیر دوبارہ زندہ ہوا، جادوگر کو اگل دے. امام نے فرمایا اگر موسیٰ کی لاٹھی نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کی رسیوں کو اگلا ہوتا تو یہ شیر بھی اگل دیتا. راوی کہتا ہے کہ میں گیا امام علی بن جوہم کہتا ہے میں امام کے پاس گیا، بیٹھتا تھا امام سے درس لیتا تھا جا کر. میں نے پوچھا جب رسول اللہ اشتہی ان اعلم کیف انا عندک، جب رسول اللہ دل چاہتا ہے بڑا مولا رضا کہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کے دل میں میری کتنی قدر ہے. اللہ اکبر. آپ کے دل میں میری کتنی قدر ہے. امام نے فانظر کیف انا عندک، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اپنے دل کی طرف سے تیرے دل میں میری کتنی قدر ہے. جب عبادتوں کا وقت آتا ہے، جب امام کے احکامات پر پابندی کا وقت آتا ہے تو میں امام کو پیچھے ڈال دیتا ہوں اور میں اس چکر میں تگ و دو میں لگا رہتا ہوں امام کے دل میں میری کیا وقت ہے. امام کہہ رہے ہیں اپنے دل کو دیکھ
تو ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے, تیرے دل میں ہماری کتنی جگہ ہے. واہ واہ واہ. فرمایا کہ ابن رسول اللہ, اسی سے راوی سے روایت ہے کہ ابن رسول اللہ میرے لیے دعا کیا کیجیے. اور کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ ہم تیری دعا نہیں کرتے؟ تو یہ چپ ہو گیا راوی اور سوچنے لگا. پھر کہنا کہ ابن رسول اللہ میں سمجھ گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام اگر اپنے شیعوں کے لیے دعا نہیں کرے گا تو پھر کس کے لیے کرے گا؟ امام پوری کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ انا من شیعتک, اور میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں, لہٰذا یقیناً آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو امام نے جو فارمولہ دیا کہ اپنے دل میں دیکھو ہماری منزلت کتنی ہے. عشرہ محرم کا گزر جاتا ہے, امام حسین کا خیال نہیں آتا. محرم سفر گزر جاتا ہے, گھر میں آپ 5 منٹ کی مجلس بھی نہیں کرتے. تو یہ امام حسین کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہے, تو اسی طرح سے امام کے دل میں امام فرمانے کہ میری قدر و قیمت ہے. تو امام اور شیعوں کا ایک تعلق ہے. لیکن چونکہ امام کریم ابن کریم ہے, تو امام اپنے کرم کے ساتھ اپنے شیعوں کا خیال رکھتے ہیں. امام اپنے کرم کے ساتھ اپنے شیعوں کو نوازتے ہیں. لہٰذا راوی کہتا ہے کہ بنی, مجھے بڑا شدید قرضہ ہو گیا. میں نے کہا میں امام کے پاس جاتا ہوں, اپنے امام رضا کے پاس. میں آیا, بیٹھا, اور گفتگو ہوتی رہی. جب گفتگو ہوئی, شام ہو گئی, روزے سے تھا, روزہ کھلوایا. امام نے دروازہ کھولا, حجرے میں آؤ, بٹھایا. کہا کہ تمہاری جو حاجت ہے تبیت اور تنصرف, آج رات ہمارے یہاں رکو گے یا گھر جاؤ گے؟ کہ ابن رسول اللہ ان قضیت حاجتی فالانصراف احب الیہ. جملہ بڑا پیارا کہا اس صحابی نے. کہنے لگا کہ اگر میری حاجت آج ہی کی رات پوری ہو جائے تو جی یہ چاہتا ہے کہ آج ہی لوٹ جاؤں. امام نے کہا وہ گدا جو ہے نا, تکیہ قالین, اس کے نیچے ایک پوٹلی ہے, وہ لے کے چلے جاؤ. امام کو تو اس نے نہیں بتایا کہ کتنا قرضہ ہے. بہار الانوار میں اللہ مجلسی نے واقعہ لکھا. اس نے پوٹلی اٹھائی اور گیا. جب باہر نکلا تو سوچا کہ گن تو لوں کہ مجھ پر جتنا قرضہ تھا اتنا ہے کہ نہیں ہے. اس نیت سے کھولا یا کس نیت سے مجھے نہیں پتا, لیکن راوی تھا بڑے پکے ایمان کا. یہ نہیں پوچھا امام رضا سے ابن رسول اللہ پوٹلی میں ہیں کتنے سکے, آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں پتا, کچھ نہیں کہا. اٹھایا, باہر گیا. نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کھولا اور ایک سکہ نکالا, تو سونے کا خالص سکہ تھا. اس پر لکھا تھا کہ یہ 48 دینار ہیں سونے کے سکے, اتنے تمہارے قرضے کے ہیں, بقیہ سے اپنی زندگی کا خرچہ چلانا. درود بھیجیں امام رضا کی بارگاہ میں. اس نے وہ سکہ دوبارہ تھیلی میں ڈالا, ڈوری کو باندھ دیا اور تھیلی جیب میں رکھی. گھر آیا, اب اس سکوں کو ڈھونڈ رہا ہے دن کی روشنی میں, سکہ کہاں گیا. کہتا وہ نہ مجھے وہ سکہ ملا نہ سکوں کی تعداد کم ہوئی. تو جس امام میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے ارادے سے تھیلی میں پڑے ہوئے سکے پر تحریر کو نقش کر دے, اور جب یہ اپنے گھر جا کر کھولے تو وہ تحریر مٹ چکی ہو, اس میں اتنی طاقت ہے کہ میری اور آپ کی قسمت کو بدل دے. امام کی شخصیت کو ذرا سا سمجھیے. پھر میں زیارت پر بھی آتا ہوں کہ امام رضا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے. تو کہتا ہے نہ سکہ کوئی کم ہوا, جس سکے پر تحریر لکھی ہوئی تھی اگر وہ نہیں مل رہا تو گر گیا ہوگا. اچھا گرا کیسے؟ میں نے تو خود ڈالا اور تھیلی کے منہ کو باندھ دیا ہے, ڈوری سے بند کر دیا, تو گرا کیسے؟ وہ سکہ نظر نہیں آ رہا. اچھا سکہ گر گیا ہو سکتا ہے, سکے تو پورے, یعنی تحریر اس کے لیے آئی, اس کے لیے مٹ گئی. تو یہ عجیب. راوی کہتا ہے میں امام رضا سے ملنے گیا, امام نے کہا کہ آج کی رات ہمارے پاس رک جاؤ. میں رک گیا. امام نے خادمہ سے کہا کہ گدا لاؤ, تکیہ لاؤ, لحاف لاؤ. گدا بچھایا گیا میرے لیے, تکیہ لحاف لایا گیا. امام رضا میرے پاس بیٹھے تھے, میں امام کے سامنے بیٹھا تھا, میرے کمرے میں تھے. امام اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے. میرے ذہن میں آیا من مثلی, کون ہے میری طرح. گدا وہ مجھے ملا ہے جس پر میرا مولا سو چکا ہے, لحاف وہ ملا ہے جو میرا مولا استعمال کرتا ہے, تکیہ وہ ہے جو میرا مولا استعمال کرتا ہے.
کون ہے میری طرح؟ جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا، امام نے زمین پر ہاتھ رکھا تھا، دوبارہ بیٹھ گئے. امام نے زمین پر ہاتھ رکھا تھا کھڑے ہونے کے لیے، دوبارہ بیٹھ گئے. میرے ذہن میں خیال آیا، لفظ زبان سے نہیں کہا کہ کون ہے میری طرح، میں امام کے گدے اور تکیے اور بچھونے پر سو رہا ہوں. امام بیٹھ گئے. کہا کہ یہی واقعہ ہمارے جد علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوا تھا. کہ ابن رسول اللہ کون سا واقعہ؟ اس بندے خدا نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے. کہا کہ ہمارے جد جب ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے تو میرے جد علی مرتضیٰ نے اپنے صحابی سے کہا تھا لا تفتخر بذالک علی اخوانک، یہ جو میں علی ابن ابی طالب تمہارے گھر میں ملنے آیا ہے اس کے ذریعے اپنے ساتھیوں پر، برادران ایمانی پر، مومنین پر روب مت جھاڑنا. علی میرے گھر میں آئے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا روب جھاڑنے والی بات ہو سکتی ہے؟ علی میرے گھر میں آئے، یہ ہے نا روب جھاڑنے والی، فخر والی، غرور والی، ہے کہ نہیں؟ مولا میرے گھر میں آئے. مولا کہہ رہے ہیں دیکھو غرور خدا کو پسند نہیں ہے، اگرچہ علی بھی تمہارے گھر میں کیوں نہ آئے، غرور مت کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں تربیت ائمہ کی کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور پھر مولا نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہم مومن کی نسبت انجام دیتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کے گھر چلے گئے، کسی کو تکلیف ہے اس کی مدد کر دی، تو ان کے ذریعے یہ مت سمجھو کہ تم ہماری بارگاہ میں بڑے مقرب ہو. یہ میرا جملہ ہے. مقرب کون ہے؟ جس کے بارے میں خود امام کہیں. لیکن تقرب کے باوجود غرور نہیں ہونا چاہیے. رسول خدا سے زیادہ کوئی مقرب خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، امیر مومنین سے زیادہ کوئی مقرب خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. لیکن ہستیوں کی ذات میں غرور حاشا وکلہ، توبہ استغفر اللہ، آپ کو نہیں ملے گا. تواضع کی منزل پر ہے، انکساری کی منزل پر ہے. لہٰذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے اپنے شیعوں کو کی ایک تربیت فرما رہے ہیں. عبدالعظیم حسنی امام رضا کے، امام حسن کی 8ویں نسل سے ہیں اور 4 اماموں کے شاگرد ہیں. امام حضرت عبدالعظیم حسنی سے روایت ہے یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیاء السلام، میرے چاہنے والوں کو عبدالعظیم میرا سلام پہنچانا. کون فرما رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام. میرے چاہنے والوں کو عبدالعظیم. یہ عبدالعظیم کون ہے؟ جو شہر رئی میں دفن ہے. جو لوگ مشہد کی زیارت کر چکے ہیں اور قم کی، وہ یقیناً جا چکے ہیں حضرت عبدالعظیم کی قبر پر. تو وہاں پر میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تججلوا علی انفسہم للشیطان سبیلا. میرے شیعوں کو سلام پہنچانے کے بعد کہنا کہ اپنے اوپر شیطان کو داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ دیں. یعنی ایسی بات نہیں کہ امام رضا کی محبت ہے تو اب جو بھی فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو بھی میں عمل کروں سب صحیح ہے. شیطان سے مجھے بچنا. امام فرما رہے ہیں کہ اللہ یجلوا علی انفسہم للشیطان نصیبا، اپنے اوپر قطعاً بالکل بھی شیطان کو مت آنے دینا. وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَالتَّرْكُ الْجِدَالِ وَفِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ. اور میرے شیعوں کو میری طرف سے حکم دو کہ آپس میں فضول کی بحثوں میں نہ الجھا کریں. مولا شفاعت کروا سکتے ہیں غیر مسلم کیا نہیں. اب بحث ہو رہی ہے، نماز ایسے ہے کہ ویسے بحث ہو رہی ہے. اچھا 2 مولوی اگر بحث کریں کہ ہارٹ بائی پاس وہ طریقہ صحیح ہے طریقہ، تو آپ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ تو ہم کو بھی اڑانے دیا کیجیے مذاق جب آپ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں دین کی چیزوں میں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا آپ کو، کہ مولا یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مولا یہ نہیں کر سکتے مولا وہ کر سکتے ہیں، مولا یہ بی بی کے طاقت میں ہے یا نہیں ہے، بی بی وہ کر سکتی ہے نہیں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ پنجتن کی ذمہ داریوں کا تعین آپ کیجیے؟ کو دیکھے انسان کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کرے، کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ کریں. ائمہ کی ذمہ داری کا تعین مت کرے. دین کی چیزیں جو اس کو نہیں پتہ، جن کا علم اسے نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں دخل مت دے. فرمایا کہ ترک الجدال والسکوت، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. سکوت کے اوپر ائمہ کی بڑی تاکید ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈالے ہمارے چاہنے والے. وترک الجدال، بحثم بحثی نہ کریں. اپنی بات سمجھا دی ایک دفعہ بس ختم. اب بحث بڑا بحث. اب آپ دیکھیں بحث آگے بڑھ رہی ہے. سرکار یہ میری سمجھ میں جو آ رہا تھا میں نے کہہ دیا، یہ جملہ کہہ کر بحث کو ختم کر دیا. والقوس فیما لا یعنیہم، ان چیزوں میں نہ جائیں جن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں. امیر مومنین فرماتے ہیں وسکت عن اشیاء، پروردگار کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش رہا ہے. ولم یدعھا نسیانا، خدا نے اس لیے نہیں چپ ہوا ہے خدا کہ خدا بھول گیا ان کے بارے میں قرآن میں بات کرنا، بلکہ خدا کی مصلحت ہے. لہٰذا اس چیز کے اندر اپنے آپ کو خامخواہ داخل مت کرو.
جو چیز خدا نے تمہاری ذمہ داری نہیں ڈالی ہے اس کے اندر مت جاؤ. تو امام نے کیا فرمایا؟ ترک سکوت، خاموش رہنے کی عادت ڈالو. وترک الجدال، بحثم بحثی مت کرو. والخوض فیما لا یعنیہم، اور ان چیزوں میں مت داخل ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا تمہیں کوئی کام نہیں ہے. کوئی بچہ میرے پاس کرکٹ کی ریکارڈ کی بک لے آئے اور میں مسجد سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اس کو پڑھنے لگوں کس نے کتنے کیچ پکڑے، کس نے کتنی وکٹیں لی، کس نے کتنے رن بنائے، کس نے کتنی سینچریاں بنائی. میرا کام ہے کوئی نہیں ہے. میرا کام ہے مسجد کے لیے حدیث پڑھنا، مسجد کے لیے آیت تیار کرنا. ڈاکٹر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ میڈیکل کی کتابیں پڑھے. جو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہے اس کو چاہیے پولیٹکس کی کتابیں پڑھے. جو معاشیات پڑھا اس کو چاہیے معاشیات کی چیزیں پڑھے. تو جو چیز آپ کے کام کی ہے آپ اس میں جائیے، جو آپ کی دین کی بہتری کے لیے ہو یا دنیا کی بہتری کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کس اگر ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان چیزوں پر چلیں تو کس طرح سے امام کی ہدایت کے مطابق چلیں گے. پھر فرمایا اور ان سے کہو، کیا کہو؟ وہ اقبال بعضہم بعضا، مومنین ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے کی طرف ملیں، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں، پیٹ مت کر کے بیٹھ جائیں. والمزاورہ، ایک دوسرے سے ملنے جایا کریں ان کے گھر. فإن ذلک قربۃ الیہ، اگر مومنین یہ کام کریں گے تو میری بارگاہ میں ان کی عزت بڑھے گی. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمایا کہ اور ان سے یہ کہو کہ تمزیق بعضہم بعضا، منع کرو عبدالعظیم حسنی اس بات سے کہ ہمارے چاہنے والے کسی دوسرے مومن کی شخصیت کے چیتھڑے نہ اڑائیں. یہ گھروں میں یہی ہوتا ہے. یہ گھروں میں واقع ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے. گروپس بنے ہوتے ہیں. ایک گروپ خاندان کا بیٹھتا ہے، میں خاندان کی بات کر رہا ہوں، محلے سماج سوسائٹی کو تو چھوڑ دیجئے. ایک گروپ بیٹھا، دوسرے گروپ والے وہ میرا چچا لگتا ہے، وہ ماموں ہے، ماموزاد بھائی ہے، اس گروپ میں نہیں ہے نا میرے، اس کی شخصیت کے چیتھڑے اڑا دو. جائز ہے. کس نے کہا جائز ہے؟ امام فرما رہے ہیں میرے چاہنے والے ایک دوسرے کی شخصیت کے چیتھڑے نہ اڑائیں. فَأَنِّي عَلَيْتُ، میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ من اسخط ولی من اولیائی او ازمر لہ سوءا، کہ میرے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی اگر میرا کسی چاہنے والے کو کوئی اذیت دے گا، ناراض کرے گا، غضبناک کرے گا، اس کا حق غصب کرے گا، یا اس کے لیے دل میں برے جذبات رکھ کر پلاننگ کرے گا. ہوتا ہے، کھل کے بات کروں، خاندانوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس سے میں ناراض ہو گیا اس کے لیے پلان کی جاتی ہیں چیزیں. اگر اس کے گھر میں شادی بیاہ ہے، کوئی خوشی غم کا کھانا ہے، کچھ تقریب میں بدمزگی ہو گئی، کچھ ناقص رہ گئی تقریب، کھانا کم پڑ گیا، پیچھے بیٹھ کر مذاق نہیں اڑایا جاتا، کوریدا نہیں جاتا ایک دوسرے کی شخصیتوں کو. کتنا جہیز دیا تم نے، اس میں کیا دیا، سیٹ کتنے ملے. یہ میں خواتین کے حوالے سے بات کروں تو البتہ بعض مرد بھی خواتین نما ہوتے ہیں. یہ خواتین ذاتیات میں گھر کی خواتین ہیں، لیکن ہیں خواتین، گھر کی خواتین ہیں خواتین، ان کے معاملات میں مداخلت کرنا غلط ہے. ہاں اس چیز میں جو خاندان کو جوڑ کر رکھے بزرگوں کو چاہیے دخل دیں. تو امام فرما رہے ایک دوسرے کی شخصیت کی چیز مت اڑاؤ. انی علیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر رکھا ہے. امام فرما رہے ہیں من اسخط ولی من اولیائی، جو میرے کسی سچے چاہنے والے کو ناراض کرے گا، اس کا حق غصب کرے گا، اس کی جان کے ساتھ کھیلے گا، اس کے مال کو غصب کرے گا، تکلیف دے گا کہ وہ ناراض ہو جائے، اور ازمر لہ سوءا، بری نیت اس کے دل میں رکھے گا، پلان کرو کسی طرح سے، ٹریپ کرو اس کو، اس طرح سے جکڑ دو کہ یہ تکلیف میں آ جائے، اس کو برے حالات کی طرف دھکیلو. مولانا ہوں، واٹس ایپ ہے، اور یہ شکایتیں ہر مولانا کے پاس آتی ہیں کہ جب دیکھ لیا کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا مخالف ہے، اب اس کو جان بوجھ کے ایسے حالات میں ڈالا جائے کہ یہ تکلیف میں آئے، گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیے گا من حفر لاخیہ بئرا وقع فیہ، جو اپنے مومن بھائی یا مومن بہن کے لیے گڑھا کھودے گا دھکا دینے کے لیے، یہ علی بن ابی طالب کا ارادہ ہے کہ وہ خود اس میں گرے گا. من صلی سیف البغی قتل بہ، جو کسی ظالم کو تلوار کھنچوانے میں مدد کرے گا، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ پنجتن کا فیصلہ ہے. سنو، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، خدا شیعہ سنی نہیں دیکھتا جب قدرت کے قوانین چلتے ہیں. فرمایا جو بھی کسی ظالم کی تلوار کھنچوانے میں مدد کرے گا ہاتھ کے ذریعے، اب بھائی تم ظالم ہو، تلوار کھینچو، میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے تم بے گناہ لوگوں کو قتل کرو. امام فرماتے قتل بہ، وہ خود اسی تلوار سے قتل ہوگا.
جو کسی ظالم کی مدد کرے گا یہ ظالم اس کے اوپر وبال بن کر آئے گا. یہ دیکھیں سماج کو کس طرح سے امام چلا رہے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو جس نے جو شرک کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, یا جو کسی مومن برادر کو, اپنے کسی صاحب ایمان بہن بھائی کو اذیت دے, اس کے حق کو غصب کرے, فرمایا کہ اگر ان رجع, امام فرما رہے ہیں اگر توبہ کر لے شرک سے اور برادران ایمانی کو نقصان پہنچانے سے توبہ کر لے, ناراض کرنے سے, تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا اگر اس نے نہیں کیا تو خرج عن ولایتی, ایسا شخص میری ولایت سے باہر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر امام نے جب یہ جملہ کہا اس روایت کے مطابق تو فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ, اور جو میری ولایت سے باہر ہو جائے نا پھر اس کے لیے میں خدا کی پناہ میں جاتا ہوں. یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر امام رضا کی ولایت سے باہر چلا جائے کوئی تو امام اس کے بعد یہ فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کا حشر کیا ہوگا, جہنم کے کس درے میں جا کر گرے گا. لہٰذا یہ امام رضا علیہ السلام, اگر وہاں پر رحمت امام رضا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں پل صراط پر اس کی مدد کروں گا, نامہ عمل دیا جائے گا مدد کروں گا, جب ترازو لگائے جائیں گے اعمال کو تولنے میں مدد کروں گا, تو یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ سارے کا سارا ہمیشہ امام رضا کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. اگر مہربان ہیں تو خدا والا مزاج ہے ائمہ کا, خدا اگر رحمان و رحیم ہے تو جبار و منتقم بھی ہے. لہٰذا اگر یہ ہوگا تو پھر امام فرمانا کہ دیکھو ہماری رحمت یہ ہے کہ زیارت پہ آؤ گے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے, لیکن اگر یہ کام کیا تو ہم تمہیں اپنی ولایت سے باہر نکال دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بات کو سمجھے انسان. اور پھر اب امام رضا کی زیارت کی طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زیارت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ, قیامت کا دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا. اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین, اگلوں کے 4 بلوائے جائیں گے, پچھلوں کے 4 لوگ بلوائے جائیں گے. اگلوں کے 4 لوگ کون ہوں گے؟ نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, چاروں پیغمبر. اور پچھلوں سے 4 محمد, علی, حسن, حسین. وَيُمَدُّ الْمِطْمَارُ, ایک دھاگا ڈوری باندھی جائے گی, ادھر انبیاء یہ 4 بیٹھیں گے, ادھر ہم 4 بیٹھیں گے. فَيُقَدْ مَعَنَا زُوَّارُ قُبُورِنَا. اب سنیے گا جملہ, آپ لوگ صاحب ذوق ہیں, یقیناً آپ سمجھیں گے بات کیا ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زوار بٹھائے جائیں گے, ہمارے ساتھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے امام کی خدمت میں جائیں, سفر کی صعوبتیں برداشت کریں, جب آپ پر صعوبتوں وقت تھا تکلیفوں کا تو آپ نے برداشت کی, تو وہاں قیامت میں جب تکلیفیں آئیں گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام آپ کو چھوڑ دے, ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے. خدا کی قسم یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ انسان خوشی سے حرکت قلب بند ہو جائے تو کم ہے. جو یقعد معنا زوار قبورنا, ہماری قبروں کے زائرین ہمارے ساتھ بیٹھے. کیا مجھے دل نہیں چاہ رہا میں اس جملے کو چھوڑ کر آگے بڑھوں. یقعد معنا زوار قبورنا, یہ مت سمجھو کہ جو زائر جا رہا ہے کربلا, مشہد, یہ کسی مردے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے, یہ زندگی لینے جا رہا ہے. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. تو ہمارے عقیدے میں جب امام رضا کی شہادت ہوئی 203 ہجری میں, اس کے بعد امام نہیں دیکھ رہے, نہیں, ہمارا عقیدہ ہے جب ہم مشہد جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر؟ اشہد انکا ترون مقام, اشہد انکم, اے ائمہ معصومین, ترون مقامی و تسمعون کلامی و تردون سلامی. اے ائمہ, آپ مجھے میرے مقام کو دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت. ہم امام رضا کے پاس جاتے ہیں, مردے کی قبر میں فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے, ہم زندہ کے پاس بھی نہیں جاتے, ہم زندگی کہیں بلند و بالا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ زندگی نہیں ہے جو تمہارے اور میرے پاس ہے, بلکہ زندگی کیا ہے امام رضا کی قبر میں ہونے کے باوجود, ترون مقامی, مولا آپ میرے مقام کو دیکھیں, وہ تسمعون کلامی, میرے کلام کو سننے, وہ تردون سلامی, میرے سلام کا جواب دینے. اور ہوا کیا ہے, میرے سلام کا جواب دیتے نا, مجھے کیوں نہیں سننے میں آ رہا, میں کیوں نہیں سن پاتا؟ پروردگار کیونکہ حجبت عن سمی کلامہم, کیونکہ تو نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا کہ میں اپنے امام کی آواز کو نہ سن سکوں. لیکن پروردگار تیرا کرم یہ ہے کہ کیونکہ میں اپنے امام کے پاس ہوں, لہٰذا فتحت باب فہمی بالعزیز مناجات ہند, تو نے میرے کانوں پر تو پردہ ڈال دیا کہ میں اپنے امام کی آواز کو نہیں سن سکتا, لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک لذت دی ہے. وہ لذت یہ کہ جب میں اپنے امام سے گفتگو کرتا ہوں نا تو بڑا عجیب لطف آتا ہے. وہاں سے جواب آتا نہیں ہے
جس کو میں سن سکوں، لیکن یہ جو میرا عقیدہ ہے نا کہ میں اپنے امام سے گفتگو کر رہا ہوں، فتحت باب فہمی بلذیذ مناجاتہم، ان کے ساتھ جو میں مناجات کرتا ہوں اس کی لذت کا جو دروازہ تم نے کھولا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ ہم جب امام کے پاس جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو ہم مردے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، ہم مردے کی قبر سے برکت لینے بھی نہیں جاتے، ہم مرکز حیات کے پاس جاتے ہیں۔ امام کی حیات اس مقام پر ہے کہ امام میرے مقام کو بھی دیکھتے ہیں، میرے کلام کو بھی سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، میرے مقام کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمارے حرم میں کھڑا ہے فلاں قالین پر فلاں دروازے کے ساتھ، نہیں، میرے مقام کو دیکھنا ہے کہ برزخ میں مجھے کیا ملے گا، قبر میں کیا ملے گا، پورے صراط پر کیا ہوگا۔ مقام بندے کا وہ ہے حقیقی معنوں میں کہ کتنے اس نے گناہ کیے ہیں، کتنے ثواب کیے ہیں، کیا کس مقام روحانی پر ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو اس کے مطابق عطا نہ ہوتی۔ زیارت سمجھے، 4 اولین میں سے 4 آخرین میں سے بیٹھیں گے۔ جب بیٹھیں گے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ادھر آخری والوں میں سے 4 کون ہوں گے؟ بعد کے والوں میں سے رسول اللہ، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ ہمارے ساتھ کون بیٹھے گا؟ ہماری قبروں کے زوار۔ پھر امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں الا، جان لو، اعلیہم درجتاً، سب سے اعلیٰ ترین درجہ زواروں میں جس کا ہوگا۔ خوب توجہ کیجیے گا، زواروں کو جو اماموں کے 4 کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مل گئی، اس سے بڑا کوئی درجہ ہے؟ ان میں بھی جو بڑا درجہ رکھیں گے، اعلیہم درجتاً واکرمہم حبوۃً، اور سب سے زیادہ قیمتی ترین تحفے جس کو ملیں گے اور بلند ترین درجہ جو ہوگا وہ زوار قبر ولدی علی، میرے بیٹے 8ویں امام علی رضا کے زائرین کو ملے گا۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ جب نماز کے بعد رخ کیوں کرتے ہیں مشہد کا؟ مشہد کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کھڑے کھڑے زیارت پڑھنے۔ یہ بزرگوں نے تربیت دکھائی، سکھائی کہ بچوں کے ذہن میں رہ جائے کہ ادھر کون ہے، ادھر کون ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا غریب الغربا۔ غریب کا مطلب کیا؟ یہ غریب اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا غریب ہے، یعنی پردیسی۔ پردیسی کا مطلب کیا ہے؟ پردیسی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی شخص آ جائے پنڈی سے، کراچی سے اٹھ کر یہاں پر، کوئی جاننے والا نہ ہو، کبھی نہ آیا ہو پشاور، پردیسی ہے، نہ وہ کسی کو جانتا ہے نہ کوئی اس کو جانتا ہے۔ یہ امام پردیسی کس معنوں میں ہے؟ امام پردیسی کس معنوں میں؟ یعنی کوئی امام کو نہیں پہچان پایا، معرفت امام کی کوئی نہیں رکھ پایا۔ کس معنوں میں؟ امام کل بھی غریب الغربا تھے، آج بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ اب وہ جملہ دوبارہ جوڑوں۔ مولانا 1.5 لاکھ میں 6 امام کی زیارت ہو رہی تھی، آج تک گئے مشہد نہیں گئے، کیوں؟ وہ 6 امام مل رہے ہیں، وہاں پر ایک امام کے پاس جائیں۔ سب سے بڑا انعام و اکرام قیامت میں ملے گا امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ امام حسین کے بارے میں جو زیارت کی روایتیں ہیں پھر وہ کہاں جائیں گی؟ اب بڑا باریک اور حساس مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ذرا۔ بالا ترین انعام کس کو ملے گا؟ جو پورے کے پورے مہینوں کو مانے۔ تقریر کے شروع کا حصہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 12 کے 12 مہینوں کو جو مانے وہ متصل ہے رسول اللہ سے۔ ہر امام کے بعد ایک شاخ نکلی جو کہیں اور چلی گئی۔ بعض نے محمد حنفیہ کو امام مانا، رک گئے، بعض نے امام حسین کو امام مانا، رک گئے، بعض نے جناب زید کو امام مانا، رک گئے، بعض نے امام موسیٰ کاظم کو امام مانا، امام رضا پر نہیں آئے۔ لیکن جو امام رضا پر جب آ گیا نا تو وہ آیا ہے 12ویں تک، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت تصدیق کرتی ہے کہ دیکھو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ وہ جو تقریر کے شروع میں نے گفتگو کی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں صرف 12 مہینے ہیں، تو یہ 8واں مہینہ جو ہے نا علی ابن موسیٰ رضا، یہ ایسا مہینہ ہے، یہ 8واں امام ایسا ہے کہ اگر اس تک پہنچ گئے تو پچھلے 7 کو بھی مانا، اس کے 4 بیٹوں کو بھی مانا۔ لہٰذا آپ جب مولا رضا کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک وعلی آبائک السبعہ وعلی ابنائک الاربعہ۔ مولا آپ کے 7 آبا و اجداد، آپ کے
والد اور دادا اور پردادا پر بھی سلام، اور آپ کے 4 بیٹوں پر بھی سلام. کوئی اور کسی اور کی امامت ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا. جو 3 یا 4 دفعہ امامت اپنے رستے سے ہٹی لوگوں کے عقیدوں کے مطابق، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے تمام اولاد پر سلام. وہ کہہ بھی دے تو امامت کے اس سلسلے کی طرف نہیں جا رہا. لیکن جو امام رضا کو 8واں امام مان رہا ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو 7واں مان رہا ہے، امام صادق کو 6واں مان رہا ہے، امام باقر کو 5واں امام مان رہا ہے، امام سجاد کو 4تھا، سید الشہداء کو 3، امام حسن کو 2، امیر المومنین کو 1. لیکن جو امام موسیٰ کاظم پر آ کر رک گیا وہ پیچھے کی طرف جاؤ تو صحیح ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بقیہ اولادوں پر سلام، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے بعد کسی کو مانتا ہی نہیں. اللہ اکبر. جو محمد حنفیہ کو امام مان رہا ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بھائیوں پر سلام، آپ کے بابا علی پر سلام، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کی اولاد پر سلام. جو حضرت زید شہید کو امام مان رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بابا سید سجاد پر سلام، آپ کے دادا علی مرتضیٰ اور حسین ابن علی پر سلام، لیکن وہ زید شہید کی اولادوں کو امام مان کے سلام کہہ نہیں سکتا. یہ صرف خاصیت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ان کے 7 آباء و اجداد پر بھی سلام اور ان کے 4 بیٹوں پر بھی سلام. تو یہ آپ سمجھے اس بات کو. اب اگر یہاں سے آئیے ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، مولا کے مصائب کی طرف ہوں. وہ یہ کہ قیامت میں پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے لمن الملک، آج بادشاہت ہے کس کی؟ للہ الواحد القہار. بادشاہت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی. تو بادشاہت اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے قیامت میں، ترازو کون لگائے گا؟ خدا. پورے صراط کس نے خلق کیا؟ خدا نے. نام عمل کون دیں گے؟ فرشتے خدا کے حکم سے. تو خدا ہی بچائے گا پھر ان چیزوں سے. یہ امام رضا کیسے آ کر خدا کی سلطنت میں دخالت دیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سوال سمجھے آپ؟ بسم اللہ قبلہ. تو پہلی بات تو یہ کہ دخالت دیں گے تو حکومت تو خدا کی ہے، تو امام رضا کیسے آئیں گے؟ خدا نے قرآن میں فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی. اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ جس سے خدا راضی ہو جائے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. سب کو یاد آیت الکرسی ماشاء اللہ سے. کون ہے جو شفاعت کر سکے مگر خدا کے اذن سے؟ اس کا مطلب کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا لیکن اذن سے. اب اذن کے دائرے کو سمجھو شفاعت کی حقیقت سے. ایک شخص آتا ہے امام باڑے کا دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے، سیل لگا کے، بھائی حکومت کا کارندہ ہے، اس کے طاقت ہے، اس کے پاس اذن ہے، اجازت ہے. ایک شخص آتا ہے آپ کے گھر پہ تالا لگا کے، بھائی کوئی نہیں جا سکتا گھر میں، ہم حکومت کے کارندے. ایک شخص آتا ہے ایک جگہ کو بلڈوزر سے گرا کے چلا جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے، اسلام آباد سے آیا. تو اجازت کو دیکھ کر دائرے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے ایس ایچ او صاحب کو حق ہے 24 گھنٹے کے لیے جیل میں رکھ سکیں، 24 گھنٹے کے بعد نکلنا پڑتا ہے. جج حکم دیتا ہے 14 سال کی قید، لیکن چیف جسٹس صاحب کے پاس حق ہے. صدر پاکستان صاحب رحم کی اپیل مسترد کر دی، اس اللہ کے بندے کو ہو گئی پھانسی، جان لینے کا اختیار. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جتنا اختیار کے دائرے سے اجازت کی حقیقت کو سمجھیے. امام رضا فرمانے کہ قیامت میں جب تمہیں نامہ عمل دیا جائے گا، ترازو لگے گا، پل صراط سے گزرو گے، تو اس وقت میں آؤں گا تمہاری مدد کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. تو یہ حدیث 2 باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہم کو اجازت ہوگی، اور ہم کو اجازت یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں قیامت میں کسی سائبان کے نیچے لے جائیں، بلکہ اب اخلصہم من احوالہا، جب پل صراط سے گزرو گے نا اور جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے، بچا کر ہم لے کر جائیں گے. جب تمہارے سامنے ترازو رکھا جائے گا نا اور ترازو میں تمہارا نام عمل ڈالا جائے گا، تو قرآن کا فیصلہ ہے من ثقلت موازینہ، نام عمل بھاری ہوا تو بچ کے جاؤ گے، اگر ہلکا بھی ہوا تو ہم اس نام عمل کو بھاری کریں گے. جب تمہیں نام عمل دیا جائے گا گھبراہٹ طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا، تو گھبرانا مت، ہم وہاں پر تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنے اختیارات آئے کیسے؟ یہاں سے اس بات کو سمجھیے کہ جس کا جتنا دائرہ توحیدی وسیع ہوگا اتنے زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوں گے.
یعنی یہ جو شفاعت امام رضا علیہ السلام کروائیں گے، یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ خود پروردگار عالم نے طاقت دی ہے کہ تمہیں یہ طاقت دے رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہوگی قیامت میں تو تم آ کر ان کے ترازوؤں کو بھاری کرنا، تم آ کر پل صراط سے بچا کر لے کر جانا، تم نامہ عمل جب ملے تو گھبراہٹ سے ان کو نجات دلانا۔ کس کو دلائیں گے؟ جو زیارت کے لیے آئے گا۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کریم ہے پروردگار عالم، کریم ہے آئمہ، اس نے اگر گناہ کرنے پر عذاب رکھا تو ثواب کے دروازے بھی کھولے، کہا ان کے دروازے پر آؤ تو صحیح، ان کے دروازے پر آؤ گے تو یہ اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی مدد کریں گے۔ آخری جملہ اس سلسلے کا، اس گفتگو کا، کہ امام رضا اختیار الہی ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نے اختیار کیا امام کے طور پر۔ اب تم زیارت کرنے جا رہے ہو امام کو خدا کی طرف سے امام مان کر، تمام تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہو، لوگوں مذاق اڑانا برداشت کر رہے ہو، تو تم امام کو امام مان کر آ رہے ہو۔ کس نے بنایا امام؟ خدا نے۔ تو تم اپنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہو خدا کے اختیار کا احترام کرتے ہوئے کہ پروردگار یہ تیرا بنایا ہوا امام ہے، اس کی زیارت کے لیے میں آؤں گا۔ تو یہ توحید کی ایک تجلی ہے کہ پروردگار تیرے اختیار کا میں اتنا احترام کر رہا ہوں کہ اپنا روپیہ پیسہ وقت تمام لگا کر وہاں پر آ رہا ہوں، اور میرے دل میں ان کی محبت بھی ہے۔ تو یہ ہے اختیار الہی۔ جب یہ ہے اختیار الہی تو گویا قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے دنیا میں ہمارے اختیار کا احترام کیا، ہم قیامت میں تمہیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا آخری حدیث اس گفتگو کی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا منظار ابی بخراسان، کہ جو میرے جد کی، منظار جدی، جو میرے جد امام رضا کی زیارت کرے خراسان میں، عارفاً بحق ہی، میرے دادا کے حق، میرے دادا امام علی رضا کے حق کو مانتے ہوئے، ان کے حق کو مان کر زیارت کرے، وجبت لہ الجنہ، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ جب کہا جاتا ہے عارفاً بحق ہی کہ حق کی معرفت رکھتے ہوئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کو چھوڑے، واجبات کو انجام دے۔ یہ ہے، لیکن عارفاً بحقی اس سے آگے کی بات ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عارفاً بحقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے حرام کو چھوڑ دیا، واجبات کو انجام دیا۔ عارفاً بحقی میں یہ بھی آتا ہے، لیکن عارفاً بحقی کی حقیقت کو سمجھیے کیا ہے۔ بسم اللہ۔ عارفاً بحقی حق کو پہچان کر، امام کا حق کیا ہے؟ یعنی امام جو کہیں وہ حق ہے، اللہ امام جو کہیں وہ حق ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو کہیں وہ حق ہے۔ پورے مجمع نے کہا بے شک۔ اچھا، کل اگر امام نے کہہ دیا اپنے گھر سے نکل جاؤ، یہ گھر میرا ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے، حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی ذات میں فنا ہو گئے تو پھر امام چاہے آپ کے خلاف فیصلہ کرے، چاہے آپ کی حمایت میں، اچھا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرحلہ ختم نہیں، آگے بھی ایک مرحلہ ہے۔ قرآن شریف سے پوچھیے، حبیب فلا وربک لا یؤمنون، حبیب یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے فیصلوں میں تجھے اپنا قاضی نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب تو فیصلہ کر دے تو فیصلہ ان کے خلاف جائے تو ان کے دلوں میں ناگواری کا تاثر نہ آئے۔ تو ایمان کا پہلا مرحلہ کیا کہ رسول سے اپنے فیصلے کرواؤ، خود گھروں میں جھگڑے اپنے بچ چکا لو۔ یہ رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات نہیں ہو رہی۔ البتہ آج کی بات بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلے کرواؤ۔ بہرحال تو پہلا رسول کے پاس فیصلوں کو لے کر آؤ۔ دوسرا فیصلہ، دوسرا نقطہ ایمان کا کہ اگر رسول نے فیصلہ کر دیا میرے خلاف، چلو بھائی رسول ہیں، کون ان سے جھگڑا کرے گا، رسول ہیں، ان کا بھائی برابر میں کھڑا ہوا ہے، قاتل مرحب و انتر، تو اگر علی نہ ہوتے تو پھر رسول سے ہم بحث کرتے۔ تو فیصلے کو مان تو لیا، لیکن دل میں آپ کے ناگواری کی جذبات، مومن نہیں ہو، چاہے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے، مومن نہیں ہو ہی نہیں۔ خدا کہہ رہا لا یؤمنون، اچھا فیصلہ بھی کروا لیا، دل میں ناگواری کے جذبات بھی نہیں آئے، ختم ہو گئی بات؟ نہیں، ایک اور آگے ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یسلم تسلیما، پوری رضامندی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ تمہاری بارگاہ میں اے رسول سر کو اپنے جھکا دے، یعنی رسول سے فیصلہ کرواؤ، تمہیں پسند نہ آئے، ناگواری کا جذبہ نہ آئے، دل میں جذبہ آیا، ایمان گیا۔ اب میں اپنے سننے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دل میں ناگواری کا جذبہ تو آ جاتا ہے،
یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو کہ ناگواری کے جذبات ائمہ کے فیصلوں کے سامنے نہ آئیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ مومن اپنی محبت کو اس مقام پر لے جائے کہ ذات ائمہ میں اس طرح سے فنا ہو کہ امام اگر اس کے خلاف بھی فیصلہ کریں تو اس کے دل میں رتی برابر تھر تھری نہ آئے، اس کی کپ کپاہٹ نہ آئے، ناگواری کے جذبات نہ آئے. میں مثال دوں آپ کو، بہادر ترین شخص ہستی کربلا کے میدان میں، ہر بچہ جا کر مولا حسین کے لشکر کا لڑ رہا ہے، یزید کے لشکر سے. جناب قاسم نے 4 پہلوانوں کو زمین چٹوا دی. ابو الفضل عباس کی باری آئی تو کیا کہا؟ پانی لے کر آؤ. مولا حسین مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. کہا مولا نے؟ نہیں کہا. مشکیزہ اٹھایا، سر جھکا کر گئے نہر تک، واپس آئے، نہیں پہنچ سکے، شہید ہو گئے. اسے کہتے ہیں عارفاً بحق ہی. نہیں، اب مولا عباس کے دل میں جلال تو بڑا تھا، میرے بھائی نے اجازت نہیں دی. نہیں تھا، جلال بھی نہیں تھا. خوشی کے ساتھ میرے بھائی نے کہا پانی لینے جاؤں گا، یسلم تسلیما، پوری خوشی کے ساتھ سر جھکا دیا. بھیا آپ کا یہ حکم ہے، پوری خوشی کے ساتھ جاؤں گا. اب عباس کو لڑنا وڑنا نہیں ہے کسی سے. مولا بہادر کی عزت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہادروں سے لڑ کر مرے. عباس کے دل میں کتنی امنگیں ہوں گی کہ میں لڑ کر مروں. مولانا نے کہا پانی لے کر آؤ. امنگ کو چھینا کہ نہیں چھینا عباس کے دل کی؟ یہ ہے امامت میں فنا ہونا. یہ چیز آتی ہے جب آپ زیارتوں پر جاتے ہیں، یہ چیز آتی ہے ماتم کے حلقے میں کھڑے ہو کر، یہ آتی ہے فرش عزا پر، یہ آتی ہے مولا حسین پر آنسو بہا کر، یہ آتی ہے گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق عباس علیہ السلام کی حاضری کھلا کر، یہ آتی ہے عزاداری کی خدمت کر کر، یہ آتی ہے عبادتوں کے ذریعے، یہ آتی ہے امام سے مسلسل مانگتے رہنا، یہ آتی ہے حدیث قصہ پڑھ پڑھ کر. یہ عارفاً بحقی. عارفاً بحقی پتہ ہے کیا ہے؟ خراسان سے ایک شخص آیا امام صادق کے پاس. السلام علیکم مولا، کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا ہے؟ مولا کھڑے ہوئیے، حکومت کے خلاف، بنو عباس کے خلاف کھڑے ہوئیے. ارے سمجھتے نہیں کہ امام کا ان چیزوں سے کوئی کام نہیں ہے. مولا 1 لاکھ ننگی تلواریں خراسان میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اشارہ کیجئے، 1 لاکھ سپاہی لے کر آؤں گا ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر. امام نے کہا اچھا 1 لاکھ. کہا کہ وہ تندور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. کہ رسول اقل یا قالک اللہ، میری غلطیوں کو معاف کیجئے، خدا آپ کی غلطیوں کو معاف کرے. 1 لاکھ تلواریں ہیں لیکن اپنے امام وقت کو کہہ رہا ہے خدا آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، میری غلطیوں کو آپ معاف کیجئے. یہ عارفاً بحق ہی ہے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں امام کے لشکر میں، یہ عارفاً بحق ہی نہیں ہے. عارفاً بحق کا مطلب ہے تمہارا وجود قطب نما کی طرح ہو کہ جس کی سوئی ہمیشہ قبلے کا رخ کرتی ہے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دروازے میں دستک ہوئی، صحابی آیا ہارون مکی. امام کا صحابی ہے ہارون مکی. آیا چٹائی پہ بیٹھنا چاہتا ہے. امام نے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ. دونوں نالائن اٹھائیں، تندور میں گئے، اوپر سے ڈھکنا رکھ لیا. یا ابن رسول اللہ سلام علیک کیا ہے ابھی آپ سے، کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، غصہ تو نہیں آ رہا ہے ابن رسول اللہ؟ غصہ، خوشی، اطمینان، رضامندی، یہ ہمارے امام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میرا امام کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے ایسے جذبات ہے، یہ مرحلہ. دیکھیں امام کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی سن لیجئے، اس وقت دنیا میں کوئی مرجع، کوئی مولانا، کوئی مفتی اس مرحلے پر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ امام کی مرضی میرے پاس ہے. ہاں فتوے دے سکتا ہے، وہ حرام حلال ہے، لیکن اگر آپ اس کی مخالفت کریں گناہ ہے، حرام کام کیا. لیکن امام کی مخالفت وہ نہیں کہلائے گی. خوب اچھی طرح سن لیجئے، میں نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کر سکتا ہوں، نہ کسی کی ناراضگی کا خیال. اگر کسی کو یہ برا لگ رہا ہے کہ مولانا نے یہ کہہ دیا، فتوے کے خلاف آپ گئے، آپ نے گناہ کیا. لیکن امام معصوم کی مرضی کوئی نہیں بتا سکتا اس وقت آپ کو. حجت کی بنیاد پر چلنا، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیے. عارفاً بحق کی. مولانا نے کہا جاؤ ہارون مکی تندور میں بیٹھ جاؤ. گئے، ڈھکنا اٹھایا، تندور میں بیٹھ گئے. ابھی جو خراسان سے آیا ہوا شخص تھا، کبھی اس پہلو پہ کبھی اس پہلو پہ پریشان. امام کہہ رہے ہیں خراسان کا کیا حال ہے، موسم کیسا ہے، پھل کیسے ہوتے ہیں تمہارے یہاں، اور سب ٹھیک ہیں، رستہ کیسا گزرا. کہہ رہا مولانا اس غریب کو تو دیکھیے جس کو آپ نے موت کے منہ میں ڈال دیا. مولانا ذرا اس کو دیکھیے. امام نے کہا خود جا کر ڈھکنا کھولو. امام نے کہا خود تم جا کر ڈھکنا کھولو اس کا، ہمیں تو پتہ ہے، یعنی میرے الفاظ ہیں، ہمیں پتہ. جا کر دیکھا تو وہاں نیچے بیٹھے ہیں تندور کے اندر اور آگ بجھ چکی ہے. یعنی یہ ہے عارفاً بحق ہی. جو امام مجھے حکم دے رہا ہے
کہ تنور میں بیٹھو وہی طاقت بھی دے گا شعلوں میں جلنے کی. جو رسول اللہ علی کو بلا رہے ہیں کہ علی کہاں ہے، لے کر آؤ، خیبر کا قلعہ فتح کریں گے. یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، رسول خدا نے سنا ہی نہیں گویا کہ یہ جملہ، علی کو لے کر آؤ. علی سے کہا رسول بلا رہے ہیں، بلانے والے. کل میں نے قصہ عرض کیا آپ کے سامنے، نہ علی نے کہا کہ جا کر کہو رسول اللہ سے جہاد ساقط ہے، نہ رسول نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے. اچھا ہم کو نہیں پتا تھا، بلانے والا بھی جانتا ہے، آنے والا بھی جانتا ہے. رسول خدا نے ایک دفعہ علم دیا، کہا جاؤ، اور اس کے بعد آنکھوں میں لعاب دہن لگایا. علی نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے آنکھوں کے ٹھیک ہونے کی تو دعا کر دیجئے. یعنی جس کو علم دیا جا رہا ہے وہ عارفاً بحق ہی ہے رسول خدا کا، کہ اگر میرے ہاتھ میں علم دیا تو انہی آنکھوں کے ساتھ جاؤں گا جنگ کرنے. تو یہ سمجھیے آپ اس بات کو. اب اگر آپ عارفاً بحق ہی ہیں تو آپ نے اپنی معرفت کو کس کی ذات میں فنا کیا؟ کس کی ذات میں فنا کیا؟ یہ کیا مطلب فنا 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 جو لفظ کہہ رہا ہوں میں فنا؟ بھائی ایک شخص تھا، آپ پیسے دے سکتے تھے، گناہ کا کام کر سکتا تھا. ایک نجس مشروب پیتا، آپ نے پیسے دیے، کہا کہ میری طرف سے برف ڈالنا سبیل کے پانی میں. آپ کا پیسہ تو گیا، چاہے نجس چیز خریدتے کوئی یا برف خریدی سبیل کے لیے، پیسہ تو گیا نا آپ کے ہاتھ سے، لیکن کہاں گیا؟ برف پانی کے ٹب میں ڈلی امام باڑے کے باہر، برف پگھل گئی، برف فنا ہو گئی، لیکن کہاں فنا ہوئی؟ مولا عباس کی سبیل پر، شہزادہ علی اصغر کی سبیل پر. یہ جو فنا ہوئی ہے نا، یہ خدا کے اختیار میں فنا ہوئی ہے، یہ خدا کی مرضی میں فنا ہوئی ہے. یہ تمہارا پیسہ خدا کی مرضی کے لیے گیا ہے، لہذا جو خدا کی مرضی کے لیے جائے، خدا کی محبت کے مرکز پر. علی ابن موسیٰ الرضا خدا کی محبت کا مرکز ہے. یعنی خدا قیامت میں کہہ رہا ہے اے مومن، اے علی ابن موسیٰ الرضا کے چاہنے والے، تو نے اپنی محبت کو اس جگہ پر لا کر نچھاور کیا جو میری محبت کا مرکز تھی. یعنی تو اور میں ایک جگہ پر آ کر مل گئے، وہ تھا حرم امام رضا. تیری مرضی اور میری چاہت ملی علی ابن موسیٰ الرضا کی ذات پر آ کر. مسجد نبوی میں جب آپ جاتے ہیں تو کیوں ثواب کی توقع رکھ کے جاتے ہیں؟ خدا نے یہاں ثواب رکھا. بقی میں جاتے ہیں، خدا نے یہاں ثواب رکھا. خدا ان 4 اماموں سے محبت کرتا ہے. خدا بی ام البنین سے، جناب فاطمہ بنت اسد سے محبت کرتا ہے. خدا ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ ان کی قبر پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو مرکز محبت خدا ہے، وہاں پر خدا کی مرضی بھی ہے، آپ کے دل کی محبت بھی ہے. تو یہ چیز قیامت میں آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ جو زیارت کی فضیلت ہے. بہرحال بہت لمبی تقریر ہو گئی، لہٰذا امام رضا علیہ السلام اور واقعات بڑے عجیب ہیں. کس طرح واقعات انسان بتائے. لیکن بہرحال جب مامون نے دیکھا کہ خراسان میں، مرو میں امام رضا علیہ السلام کی عزت اور حیثیت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے ایک مشکل ہو گئی، تو بعض محدثین نے لکھا کہ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ انگور ہے، بعض جگہ انار ہے، کہ زہر آلود کرو، اس انگور کو زہر آلود کرو. روایت میں کہ بلایا امام کو. ابا سلط امام کا ایک خادم ہے، ابا سلط ہروی امام رضا کا خادم ہے. کہا کہ دیکھو ابا سلط، میں جا رہا ہوں اس طاغیہ کے پاس، اس شیطان کے پاس میں جا رہا ہوں. اگر واپس آؤں مغطر راس فلا تکلمنی، میرے سر پر کپڑا پڑا ہو، چہرے پر نقاب، مجھ سے بات مت کرنا. اور اگر میرے سر پر چہرے پر نقاب نہ ہو، مجھ سے بات کرنا. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی اگر میرے سر ڈھکا ہوا ہے چہرہ تو سمجھ لو کہ میں نے زہر آلود انگور کھا لیے ہیں. امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنا رسول اللہ تناول فرمائیے. امام نے منع کیا. بعض تاریخوں کے مطابق غلام آئے 2-3، تلوار نکالی، کہا کہ ہم آپ کے اوپر کوئی بھیانک الزام لگا کر آپ کو قتل کر دیں گے، کھائیے. مجبور ہے امام نے وہ انگور کے 2 یا 3 دانے تناول فرمائے. مامون نے کہا جب نے رسول اللہ مزید کھائی، کہا جو تیرا ارادہ ہے نا وہ کام ان 2-3 دانوں سے ہو جائے گا. کھڑے ہوئے، بیت الشرف کی جانب تشریف لائے. پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. ایک دفعہ بیت الشرف میں آئے. ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام رضا کے چہرے پر نقاب ہے، سر ڈھکا ہوا ہے. میں نے گفتگو نہیں کی. امام اپنے حجرے میں گئے، دروازے کو بند کیا. میں نے گھر کے دروازے کو بند کیا. ابا سلط کی ہمت نہیں ہے امام سے گفتگو کر. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت بچہ 6-7-8 سال کا گھر میں نے دیکھا. میں نے کہا صاحبزادے آپ یہاں پر کیسے؟ کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے میرے بابا کے پاس، وہ بند دروازے سے بھی مجھے گزار سکتا ہے.
بس ایک دفعہ ابا سہل سمجھ گئے کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کہ جو مدینے سے اپنے بابا کے کفن دفن کے لیے تشریف لائے. ایک دفعہ امام داخل ہوئے حجرے میں, دروازہ کھولا, امام رضا علیہ السلام نے دیکھا, ایک دفعہ اٹھے اور اٹھ کر امام محمد تقی 8 برس کی عمر ہے امام محمد تقی کی, ایک دفعہ بغلگیر ہوئے, باہوں میں لیا اور خوب بھیچا اور رخساروں کے بوسے دیے. امام رضا کو امام محمد تقی سے اتنی محبت تھی کہ روایت کے مطابق کانا یتغنى لہ باللیل, راتوں کو امام رضا آتے امام تقی علیہ السلام کے جھولے کے پاس اور بیٹھ کر ان کو لوریاں سناتے, کیونکہ واحد ایک بیٹا ہے جس کے ذریعے امامت آگے بڑھے گی. ایک دفعہ امام نے بغلگیر ہوئے اور اس کے بعد اسرار امامت منتقل کیے. اسرار امامت منتقل کیے اور جب اسرار امامت منتقل کیے, ایک دفعہ امام رضا کی روح بدن سے جدا ہوئی, امام محمد تقی یتیم ہوئے. ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا, کفن دیا, جب کفن دے دیا نماز پڑھائی. ایک دفعہ چھت پھٹی اور تابوت آسمان کی طرف گیا اور دوبارہ تابوت زمین کی طرف آیا. آپ نے مصائب سنے. میں 2 جملے صرف کہوں گا کیونکہ 8ویں امام کا خود حکم ہے کہ جب بھی کسی پر رونا آئے نا تمہیں, کسی پردیسی پر, تو میرے جد حسین پر ضرور گریہ کرنا. جب بھی کسی مظلوم پر رونا آئے نا تو میرے جد حسین پر گریہ کرنا. آپ نے سنا کہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے, امام نے باہوں میں دیا, آنکھیں کھولی. میں کہوں گا امام رضا کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب بستر شہادت پر تھے آنکھیں کھولی, وارث امامت کو اپنے سامنے پایا. لیکن کیا آپ کے جد کی مظلومیت ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, ایک دفعہ جب آنکھیں کھولی تھی تو لشکر اشقیاء کو پایا, خیمہ گاہ دکھ نہیں رہی تھی. مولا حسین پکارے کہ اگر غلطی میری ہے تو میرے اہل و عیال نے کیا گناہ کیا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کی باہوں میں محمد تقی علیہ السلام تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو. جب مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے نا تو ایک دفعہ امام حسن کا ایک بہت ہی ننا منا بچہ, نہایت خوبصورت نورانی بیٹا, 6 سے 7 برس کی عمر تھی. اس نے دیکھا میرا چچا گھوڑے سے زمین پر گرا, اپنی ماں کا ہاتھ چھڑایا اور دوڑتا ہوا خیمے سے باہر آیا. قاتل امام حسین پر تلوار اٹھا چکا تھا. ایک دفعہ اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا, کہا کہ میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے. نہیں, 7 برس کا بچہ, دونوں ہاتھ آگے کیے. اب جو تلوار کی ضرورت پڑی تو اس بچے کے ہاتھوں پر. ایک دفعہ اس بچے نے اپنے چچا کی باہوں میں جان دی. میں کہوں گا آپ کی باہوں میں بھی بغلگیر ہوا محمد تقی, وہاں پر امام حسین سے بغلگیر ہوا امام حسین کا بھتیجا. لیکن مولا بڑا فرق تھا, اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے. یہاں آپ کا بیٹا آپ سے بغلگیر ہوا, تمام کے تمام رسومات انجام دی گئی, تدفین کی گئی. ایک دفعہ امام محمد تقی دوبارہ مدینے گئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے, راوی کہتا ہے کہ گھر سے مستورات کے رونے کی آواز آئی. چیخ کر خواتین نے گریہ کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا علی بن موسیٰ رضا کا انتقال ہوا, شہید ہو گئے. میں کہوں گا اے امام محمد تقی, جب آپ اپنے گھر میں پھوپھیوں کے پاس گئے ہوں گے تو کسی پھوپھی نے آپ کو گلے لگایا ہوگا. تمام کی تمام پھوپھیاں 17 پھوپھیاں ہیں, آپ کو گلے لگایا ہوگا. کسی نے آپ کی پیشانی چومی ہوگی, آپ نے سب کو تسلی دی ہوگی. لیکن میں کہوں گا امام محمد تقی, جب آپ کے جد حسین گھوڑے سے زمین پر گرے, کوئی نہ تھا تسلی دیتا. یہاں تو آپ کی پھوپھیوں کو آپ نے تسلی دی اور وہاں خیموں کو آگ لگائی گئی, بچیوں کے چہروں پر تماچے لگائے گئے, خیموں میں آگ لگی ہے. رسول کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے سے تیسرے خیمے میں. ارے بیٹا سید سجاد بتاؤ, جان بچائیں یا اپنی چادریں بچائیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اپنے پردے کی حفاظت کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے. ماتم حسین یا حسین.
Hay Raza. Hay Raza. Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin.